گزشتہ کل پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر حملہ کیا گیا۔ میں اس حملے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو اس کی سزا ضرور دی جائے، اور لوگوں میں اشتعال کے بجائے اس موقع پر قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، قانون کے دائرے میں رہ کر چلیں، اور الزام تراشی اور نفرت انگیزی یوں ہی پھیلانے کے بجائے ثبوت کے ساتھ سلسلہ چلے۔ خاص طور پر ایک دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ عوام کا غم و غصہ اپنی جگہ بجا، لیکن محض تخیلات پر مختلف اداروں کے خلاف زبان درازی یہ نامناسب ہے۔ کسی کے ناک پر مکھی بیٹھی ہے، مکھی کو اڑائے، ناک نہ کاٹے، ورنہ اپنا نقصان زیادہ ہوگا۔ تو اس طرح پاکستان کے بہت سے ادارے، عدلیہ ہو گئی، فوج ہو گئی، ایجنسیاں ہو گئی، بہت سے ادارے، بلا وجہ ان کا نام لینا اور ان کو ٹارگٹ کرنا غلط ہے۔ ہاں، جس کسی نے یہ غلطی کی، اور یاد رکھیں میں واشگاف الفاظ میں کھلے عام یہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ تجربہ ہے، میری مہارت بتاتی ہے کہ اس قسم کے موقع پر دشمن خود پیش حملہ نہیں کرتا۔ کوئی ایسا دشمن جو چھپا ہوا ہے، جو چاہتا ہے کہ ملک پاکستان کے شہری ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہوں، خانہ جنگی کے حالات پیدا ہوں، یہ میری سمجھ کے مطابق اس کی سازش ہے، خواہ وہ اسرائیل ہو یا انڈیا ہو یا کوئی اور دشمن ملک ہو۔ یہ اغیار کی سازش لگتی ہے، یہ کسی بھی محب وطن کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک بات اور، وہ یہ کہ محترم عمران خان کا جو خون کے قطرے بہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہر انسان کی جان قیمتی اور اس کا خون قدر و قیمت والا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اگر کسی کو بری نہ لگے تو لبیک والے لوگوں کی جو میلاد کے جلوس سے ہٹ رہے تھے، ان کا جو خون بہا وہ بھی پانی تو نہیں تھا، عمران خان کا خون ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر انسان کا خون قابل قدر ہے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کسی کے خون پر پورے ملک کو زیر و زبر کرنے کی دھمکیاں دی جائیں اور معاملات کو اس حد تک لے جائیں، اور کسی کے خون بہنے پر پرواہ ہی نہ ہو کہ خون بہا بھی یا نہیں۔ تو یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ جو ایک جان کو قتل کرے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جو ایک جان کو قتل سے بچائے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل سے بچایا۔ میں آخر میں پھر اس نوجوان کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اپنی جان پر کھیل کر محترم عمران خان کو قتل ہونے سے بچایا، اور اس حملہ آور کے ہتھیار کو اس کا رخ بدلا۔ اللہ رب العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، حکام اور عوام کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے لوگوں کو شعور عطا فرمائے کہ غیروں کا اللہ کار نہ بنے، جو چیز ملک پاکستان کے حق میں بہتر ہے وہ کریں۔ ویسے یہ کہ اس وقت اگر الیکشن کرا بھی دی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ جب ملک کی اکثریت دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت یہ تقاضا کرتی ہے الیکشن ہوں اور ہمیں پہلی حکومت پر اعتماد نہیں، تو اس بات میں یوں ضد بنا کر بیٹھ جانا، اب اور پتہ نہیں ان کا قصور ہے یا نہیں، لیکن جو دھمکیاں دیں، کچل دیں گے، سر کچل دیں گے، یہ کر دیں گے، جنازے اٹھتے نظر آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ باتیں، اس کی وجہ سے خواہ مخواہ ان کے گلے میں گلامہ پڑ جائے گا، شاید ان کے اس معاملے میں حصہ ہے بھی یا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے ارباب اقتدار کو، ارباب اختیار کو، اور حزب اختلاف کو، اور عوام الناس کو، تمام سیاستدانوں کو ہوش کی سوچ عطا فرمائے، اور دل و دماغ کو محب وطن رہنے کی حد میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔